شیلا رضا صاحبہ، آپ کیا کہیں گے کہ یہ سارا کچھ اتنا آسان نہیں ہو سکتا؟ اب بہرحال اس وقت مشکل وقت ہے تحریک انصاف کے لیے، لیکن اتنی عجلت میں یقینی طور پہ چیئرمین پی ٹی آئی کو نااہل کرنا جس طرح سے احمد اویس صاحب کہہ رہے ہیں کہ خیال میں ممکن نہیں ہوگا، اور وہ سارے سوالات جو کہ جواب طلب ہیں وہ بھی اس کیس میں جو کہ زیر سماعت ہے سپریم کورٹ میں اجاگر کیے جائیں گے۔ تو پھر اگر سمپتھی ووٹ مل جاتا ہے تحریک انصاف کو عام انتخابات میں، تو پھر کیا حکمت عملی ہوگی اور اس کے لیے کوئی تیاری ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اس کا یہ حق ہے کہ وہ اپنا منشور رکھے، الیکشن لڑے اور وہ چاہے کہ وہ حکومت بنائے اور اس کی پارٹی کا وزیر اعظم ہو۔ اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی یہی چاہتی ہیں تو اس میں کیا بری بات ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم دو پارٹیز مل کر اس کلچر کو ختم کریں گے کہ ہماری پارٹی سے محترمہ مریم کے لیے غلط باتیں کی جائیں اور نواز شریف صاحب یا شہباز شریف کے یا ان کے خواتین کے بارے میں غلط باتیں کی جائیں، یا ان کی پارٹی سے جو ہے وہ اس قسم کی کیریکٹر ایسیسینیشن ہو۔ ہم سیاسی بنیادوں پہ ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے، ایک دوسرے کو کرٹیسائز کریں گے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس پر کہ ہماری پارٹی کا وزیر اعظم ہے ان کا، ہم یہ یقین نہیں کرتے، ہمارے لیے کوئی آر ٹی ایس نہیں بیٹھتا، ہم کوئی تھرڈ آپشن نہیں، ایسا رزلٹ ہوگا کریں گے۔ ہم لوگ 16 سیٹوں کے ساتھ میری قائد شہید نے اپوزیشن کی ہے، ہماری گھٹی میں یہ نہیں ڈالا گیا کہ ہمیں کسی نے بنایا اور یہ کہہ کے بنایا ہو کہ تم ایک پیج پہ ہو، ہم سیم پیج پہ اور ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پہلے تو یہ بات دل سے نکال دیں۔ اب جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب جو یہ پلان تھا، اس کی جیو فینسنگ ہوئی ہے اس پورے واقعات کے بعد، اور اگر اس دن جس طریقے سے پی ٹی آئی نکل کر آئی تھی وہاں پہ لاشیں گر جاتی تو پی ٹی آئی کے چیئرمین کا تو مقصد حل ہو جاتا، اور یقیناً کہ پھر ہم بھی نکلتے کہ بھائی یہ تو پرامن لوگ تھے، آپ نے کیسے لاشیں گرا دی۔ لیکن باقاعدہ اس کو بڑا ٹیکنیکلی جو ہے وہ ٹیکل کیا گیا، اور لیکن یہ جو پوائنٹ احمد اویس صاحب نے اجاگر کیا کہ سول انتظامیہ کیا کر رہی تھی اس روز، پولیس کا جو انہوں نے کہا نا کہ سول انتظامیہ کہاں تھی، انہوں نے کہا نا سول انتظامیہ کہاں تھی، میں نے جو غفلت برتی گئی انہیں جواب دے کیوں نہیں بنایا گیا؟ ایک منٹ، ایسی غفلت کوئی غفلت نہیں ہے۔ ہم نے پولیس گردی بھی صحیح ہے، ہم نے جو ہے وہ سی آئی اے سینٹر میں میں نے 27 دن کاٹے اور 4.5 مہینے میں نے جیل میں کاٹے، مجھے 1 مہینے میں 5 دفعہ اریسٹ کیا گیا، لیکن میں نے تو نہیں دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی ایک خاتون چلتی بھی آئیں اپنے آپ کو سپر بتانے کے لیے، وہ آدھی انگلش بولیں اور پھر جو ہے وہ اپنا دوپٹہ خامخواہ اتار کے زمین پر ڈال دیں۔ تو میں نے تو ایسی حرکتیں چھچوری کہیں نہیں دیکھی، میں نے تو ایسی کہیں باتیں نہیں دیکھی کہ کہا جائے کہ میرے اس کو گرفتار کر لیا اور پھر ایک بڑی سی بےہودہ قسم کی نازیبا بات کی جائے، تو جس کو غلط طریقہ بھی نہیں، میں تو کہنا نہیں چاہتی کہ گالی دی جائے، میں نے تو ایسی عورتیں نہیں دیکھی۔ ہمیں تو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا جاتا تھا ہماری خواتین کو، تو ہم نے دیکھا ہے کہ کیا چاہا جا رہا تھا اس دن۔ اگر اس دن کوئی ایک بھی اس طرح کی بات ہو جاتی تو یہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اردگان ہے یا کوئی ٹرکی کی عوام ہے کہ اس طرح سے نکل آئی اور یہ انقلاب آ گیا۔ یہ ان کا ایک پلان تھا جس کو باقاعدہ پوری چھان بین کر کے تسلی کے ساتھ چاک آؤٹ کیا گیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، کس طرح سے کیا، اور جو ان کا منصوبہ تھا وہ نہیں ہونے دیا، ورنہ یہ تو درخت جلانے کے ماہر ہیں کہ آکسیجن کی کمی تھی، ان کو پی ٹی وی حملے میں سہولت کاری مل گئی کہ ایسا ان کو کچھ کہا ہی نہیں گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جناح ہاؤس جلانے سے بڑا واقعہ ہوتا ہے کہ آپ پی ٹی وی یا ریڈیو پاکستان پہ قبضہ کر لیں اور کہیں کہ جناب یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور اب ہمارے کنٹرول میں؟ یہ کوئی عام بات ہے؟ لیکن اگر اس دفعہ سہولت کاری نہ کی جاتی تو یہ نہ ہوتا۔ یقینی طور پہ قابل مذمت ہے 9 مئی کو جو بھی ہوا، اور جس نے بھی کیا انہیں سزا بھی ملنی چاہیے، اور یہ قابل مذمت اقدام بھی ہے۔ میں دوبارہ آتا ہوں شیلا صاحبہ، ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں، نہ صرف سندھ ہاؤس پہ حملہ کیا بلکہ جو ان سے لوگ ہٹ گئے تھے ان کے گھروں کا انہوں نے آگے گھیراؤ کیا، تو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ اور رہی بات یہ کہ ہماری تو کوئی خواہش نہیں ہے، ہماری تو کوئی خواہش نہیں ہے کہ ان پہ پابندی آپ کی خواہش نہیں ہے، لیکن نہال ہاشمی صاحب یہ جو کچھ بھی ہوا 9 مئی کے بعد، ایک منٹ، آخری جملہ میں کہہ دوں،
کس نے کہا ہے کہ آپ جو ہے ٹی وی پہ آئیں اور کہیں کہ ہم بریک لے رہے ہیں, ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے, ہم یوں چھوڑ رہے ہیں؟ بھائی حد جو تھی نا وہ یہ تھی کہ لوگوں نے اپنے آپ کو زندہ جلا لیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے جوڈیشل مرڈر کے بعد. لوگوں نے 86,480 کوڑے کھائے تھے, پابندی ہم پہ بھی نہیں لگی تھی. یہ ایسے پرندے اڑ اڑ کے جو گئے تھے نا وہ فصلی بٹیرے ہی ہوتے ہیں جن کا کوئی ٹھیک ہے سیاسی نہیں ہوتی. نہال ہاشمی صاحب, جو بھی 9 مئی کے بعد ہوا, جس طرح سے پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے, بہرحال مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سب سے بڑی بینیفیشری دکھائی دے رہی ہیں صورتحال کے بعد, چاہے اسے اتفاق کہیے یا جس طرح سے وہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ ایک پلاننگ ہے. اور جو سمپتیز ہیں وہ اوبیسلی پاکستان کی سیاست کی تاریخ رہی ہے کہ جس کے ساتھ جو مظلوم ہوتا ہے اس کے ساتھ عوام کی ہمدردیاں بہرحال ہوتی ہے. تو عام انتخابات میں اگر کوئی اس طرح کا سرپرائز سامنے آ جاتا ہے, پھر حکمت عملی کیا ہوگی, کس طرح سے اس سے نمٹا جائے گا؟ کوئی اس کی تیاری بھی کی ہے؟ تیاری وہ کرتے ہیں جو آر ٹی ایس کے بیٹھنے کا انتظام کرتے ہیں یا اس کے بیٹھانے کا انتظام کرتے ہیں. لیکن معیشت بھی تو نہیں سنبھالی جا رہی آپ سے ہاشمی صاحب. حضور سن تو لینا, ہم بینیفیشری نہیں ہیں. ہم کس بات کے بینیفیشری؟ میدان صاف ہو گیا آپ کے سب سے بڑے مخالف سے آپ کا. سن تو لینا, بارہا اس سے پہلے یہ جو سیٹیں تھیں یہ ہمارے پاس تھی. یہ تو آر ٹی ایس بیٹھال کر کے 2018 میں ان کو, اور 2018 میں آپ کی یادداشت ہوگی اس میں یقیناً کام کر رہی ہوگی کہ پنجاب کی سنگل میجورٹی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون تھی. اور یہ جہانگیر ترین صاحب کی جو جہاز تھی وہ اڑ اڑ کے پنچھی لا رہے تھے اور وہ جوائن کر رہے تھے آزاد کو, اور ہمارے لوگ توڑ رہے تھے اور ادھر ادھر سے. اس کے بعد ہی بزدار صاحب کی حکومت بنی, ورنہ ان کی حکومت اس وقت بھی نہیں بن رہی تھی. تو ہم نہ کسی سے خوف زدہ ہیں نہ ہم بینیفیشری ہیں. پہلے بھی ہم میدان میں تھے, پہلے بھی ہمارے پاس منشور تھا, پہلے بھی نواز شریف اور شہباز شریف کے بنائے ہوئے منصوبے ہمارے پاس تھے جو ہم پریزنٹ کر رہے تھے. آج بھی وہی ہمارے منصوبے ہیں. نواز شریف کے بنائے ہوئے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کو مائنس کر دے تو پاکستان سن 47 میں پہنچ جاتا ہے. لیکن ایک فرق ہے ہاشمی صاحب, ایک بڑا فرق یہ ہے کہ اس وقت آپ مظلوم تھے, اس وقت یہ بیانیہ تھا کہ مجھے کیوں نکالا, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, ہمیں مینڈیٹ کے باوجود سائیڈ لائن کر دیا گیا. لیکن آج صورتحال بالکل مختلف ہے. آپ حکومت میں ہیں, ڈیلیور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نہیں کر پا رہے, اور آپ کے جو مخالفین ہیں انہیں سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے, چاہے ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے یا پھر حالات ایسے بن گئے. تو حالات مختلف ہیں 2018 سے آج کے درمیان. سائیڈ لائن نہیں کر سکتا, اس کے اپنے اعمال اس کے سائیڈ لائن ہوتے ہیں. ہم سیاسی جماعت تھے, ہم سیاست پہ بلیو کرتے ہیں. یہ سیاست نہیں تھے, یہ گالی گلوچ کی بریگیڈ تھی. ہر کسی کو گالی گلوچ دینا, امریکہ سے بیٹھ کے جیل سے پنکھا اتروا دینا, امریکہ میں بیٹھ کر کے جیل سے بیٹیوں کو اور ہسپتال سے بیٹیوں کو گرفتار کرا لینا, ایک ایک آدمی کو کہنا کہ میں رانا ثناء اللہ تمہاری مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈالوں گا, میں ان کو اب آنے نہیں دوں گا, اس کی زندگی ختم کر دوں گا, اور یہ کہنا کہ اس ملک میں اگر مجھے اقتدار نہ ملا تو ایٹم بم مار دینا چاہیے. تو جب کوئی آدمی کوئی عوام کی بہتری کے لیے کام نہ کرے تو وہ سیاسی نہیں ہوتا ہے, وہ ایک آمریت پسند ہوتا ہے. اور رہ گیا کہ جناب ہم اس سے خوف زدہ ہیں یا وہ مظلوم ہے. وہ ظالم لوگ تھے جو ظلم اس ملک کے معیشت پہ انہوں نے کیا, جو ظلم اس ملک کے نوجوانوں پہ کیا, جو ظلم اس ملک کے مزدوروں, کسانوں اور میڈیا پہ کیا. کہ کتنی ایسے میڈیا پرسن تھے جو نوکریوں سے نکال دیے گئے, کتنے ایسے چینلز تھے جن کے اشتہارات بند کر دیے گئے. یہ وہ ظالم لوگ تھے. ظالم کا مظلوم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مظلوم ہے, یہ مظلوم نہیں تھے, نہ یہ مظلومیت کا کوئی کام کرتے رہے. یہ تو ظالموں کے ساتھ کھڑے تھے, یہ ظالمی والا عمل کر رہے تھے.